بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا دن ہونے کے ساتھ ساتھ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر فاتح قیصر و کسریٰ شہید مسلح رسول عدل و انصاف کے عظیم علم بردار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ وہ عمر جو مراد رسول ہیں، رات کی تنہائیوں میں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر جنہیں رب سے مانگا گیا، جن کے اسلام قبول کرنے پر فرش سے عرش تک خوشیاں منائی گئیں، جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے کھلم کھلا بیت اللہ میں عبادت شروع کی گئی۔ وہ عمر جن کے رعب اور دبدبہ کا عالم یہ تھا کہ انہیں دیکھ کر شیطان بھی رستہ تبدیل کرے، جن کی تلوار ہر وقت اسلام کے دفاع کے لیے نیام سے نکلی ہوتی تھی، جو 22 لاکھ مربع میل کے صرف حکمران ہی نہیں بلکہ اپنی رعایا کی جان و مال اور عزت و آبرو کے محافظ اور پہرے دار بھی تھے۔ وہ عمر جن کے بارے میں نبیوں کے امام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر نبوت کا دروازہ میرے اوپر بند کر دیا گیا۔ وہ عمر جن کے علم و فضل کا عالم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے حالت خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اس سے سیر ہو گیا اور اس کی سیرابی کے آثار میرے ناخنوں میں نمایاں ہونے لگے۔ پھر میں نے وہ دودھ عمر کو دے دیا۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم۔ وہ عمر جن کی دینداری کا عالم یہ ہے کہ رحمت کائنات فرماتے ہیں، میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، انہوں نے قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کے اس سے نیچے تک۔ پھر عمر کو پیش کیا گیا تو انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گھسٹتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین۔ وہ عمر جن سے اللہ کے پیارے حبیب بھی دعائیں کروایا کرتے تھے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بھائی، اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ وہ عمر جن کی شہادت کی گواہی ان کی زندگی ہی میں اللہ کے پیارے حبیب نے دی تھی۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر موجود تھے، ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو آپ نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے احد، ٹھہر جا، اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ وہ عمر جو ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک و موتاً فی بلد نبیک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا کرنا، اور موت بھی آئے تو تیرے حبیب کے در میں آئے، تیرے حبیب کے شہر میں آئے۔ آخری ایام زندگی میں آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری ہیں۔ آپ نے یہ خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک درہ ہوتا تھا جس سے سونے والوں کو جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں لمبی لمبی سورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی آپ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسے ہی آپ نے شروع کی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی بدبخت جو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 شدید زخم اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھ کر آپ کی جگہ امامت کے فرائض سنبھالنے لگے اور یوں نماز مکمل کی۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھیں۔
اس سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ اس بدبخت نے دیگر صحابہ کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابہ کرام زخمی ہوئے، جن میں سے 7 بعد میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اتنے میں نماز مکمل ہوئی، ابو لولو کو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو یوں اللہ کریم نے حضرت عمر کی دعائے شہادت کو قبول فرمایا، اور دیار حبیب میں بلکہ مصلی رسول پر آپ کو 27 ذوالحجہ بروز بدھ زخمی کیا گیا، اور یکم محرم الحرام بروز اتوار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روضہ نبوی میں نبی اور صدیق کے پہلو میں دفن ہو گئے۔ حدیث کے مطابق روز قیامت اپنے آقا کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اصحاب رسول کی سچی محبت اور اطاعت کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔